گرائے پھر چلے جائے. لیکن قرآن کی تفسیر میں پڑھ لو روزانہ کھانا نہیں لاتے, ہفتے میں کچھ دن کھانا لاتے, ایسے نہیں کرتے. تو قرآن خود جواب دیتا ہے. فَلَمَّا دَخَلَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ, جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے, وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا, تو ان کے پاس طرح طرح سے پھل پاتے. اتنا کھانا پانی, اتنا پھل, اور جو پھل پوری دنیا میں نہیں ہے وہ پھل بھی مریم کے پاس موجود. ماشاءاللہ. تو بھئی آج کل اگر ہم لوگوں کو بے موسمی پھل مل جائے تو تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کولڈ اسٹور سے آیا, لیکن وہ زمانہ نہیں تھا کولڈ اسٹور والا, کہیں وہ پھل نہیں, وہ حضرت مریم کے پاس. تو حضرت زکریا کہتے قال یا مریم انا لکی ھذا, کہتے اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ قالت ہی من عند اللہ, تو کہتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے آتے. حضرت زکریا کھانا کھلاتے چلے جاتے, کھانا کھلاتے چلے جاتے. اور آپ یہ بھی جانتے ہو دنیا میں جتنے انبیاء ہیں, جتنے نبی آئے, سارے نبی مرد رہے, کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی. عورت کتنا کمال حاصل کر لے ولیہ ہو سکتی ہے, نبیہ نہیں ہو سکتی. بہت اچھے. ساری عورتیں کمالات کے مجموعہ کیوں نہ ہو جائے, وہ ولیہ ہیں, ولیہ. تو حضرت مریم ولیہ ہیں. ایک دن حضرت زکریا نے کھانا دے دیا, حضرت مریم نے نوالا اٹھایا, نگاہ اٹھی خالی جان کے چہرے پر, حضرت زکریا کی آنکھوں سے آنسو تیر رہے تھے. حضرت مریم نے لقمہ واپس کھینچ لیا, کہنے لگی خالو جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ مریم نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی مریم تم کھانا کھاؤ, تم سے مطلب نہیں ہے. کہنے لگی اے خالو جان جب تک رونے کی وجہ نہیں بتائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تب حضرت زکریا نے کہا مریم پوری زندگی رب کی بارگاہ میں خاص دعا میں مانگتا رہا, اللہ نے مجھے بہت تیرے نعمتوں سے نوازا, لیکن ایک خاص دعا مانگتا رہا, لیکن آج تک میری دعا مؤخر کر دی گئی. وہ یہ دعا ہے اے مریم اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی, لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں بچے کے لیے دعا کرتا رہا. مریم کہتی کہاں کہاں دعا کیا؟ حضرت زکریا کہتے ہیں خانہ کعبہ میں دعا کیا, مقام ابراہیم پر دعا کیا, چاہے زمزم شریف پر دعا کیا, میزاب رحمت پر دعا کیا, صفا مروہ پر اس کی سعی کے وقت دعا کیا, مقدس مقامات پر دعا کی, بیت المقدس کے تمام مقدس مقامات پر دعا مانگتا رہا. لیکن اے مریم بوڑھے ہو گئے ہو, کمزور ہو گیا ہوں, کوئی اولاد نہیں. اور قرآن مقدس تو یوں کہہ رہا ہے پوری جوانی دعا کرتے رہے, اور جب بوڑھے ہو گئے قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ, کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفہوم قرآن, اس کے بندے حضرت زکریا کو یاد کرو. اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے بلانے لگے, پوری جوانی دعا کرتے رہے. قرآن کہتا ہے وہ چپکے چپکے دعا مانگنے لگے. اور کیا کہتے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے وامراتی عاقر, اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے. اللہ اللہ اللہ, بیوی بانجھ ہے, بال سفید ہیں, چمڑے لٹک رہے ہیں, چہرے پر جھریاں پڑ گئی, ہڈیاں کمزور ہیں. قرآن کہتا بھی دعا کر رہے ہیں, لیکن چپکے چپکے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک انسانی فطرت. اگر کوئی آپ کے گاؤں میں بوڑھا ایسا ہو کہ بیچارہ اٹھے تو بڑی کانپ کے اٹھ نہ پائے, پھر چلے تو قدم قدم پر سہارے کی ضرورت پڑے, بیٹھے تو بیٹھا نہ جائے. اگر وہ آپ کے بغل میں بیٹھا دعا مانگ لے اے اللہ مجھے اولاد دے دے, تو آپ چوکیں گے ارے بوڑھو, عمر دیکھو چاہت دیکھو,
فوراً ہاتھ چھوڑ پڑے گے وہ سو اس عمر میں ان کی چاہت ہے کہیں تضحیک نہ ہو کہیں ہنسی نہ ہو. قرآن کہتا نداءً خفیہ اور چپکے چپکے دعا کرنے لگے. اللہ الصمد. مریم کہتی ہے اے خالو جان ابھی آپ کی گود میں کوئی اولاد نہیں بڑی مقدس مقامات پر دعا مانگ لی دعا مؤخر کر دی گئی. حضرت مریم ولیہ ہے ولیہ. حضرت مریم کو جلال آ گیا. اے خالو جان مقدس مقامات پر دعا کی دعا مؤخر کر دی گئی کوئی بات نہیں ہے لیکن آج اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر کے دیکھو بہت دربار ہے ولیہ کا دربار ہے اور مریم کے ہی قرآن ہے یہ. آج اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو. اور میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں. اب قرآن تیسرا پارہ اٹھا لو. قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک وہی حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. ہنالک وہی حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. کیا کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مولا مجھے اپنے فضل سے صاف ستھرا بیٹا عطا فرما دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انک سمیع الدعاء بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. خدا کی قسم قرآن کہہ رہا فنادتہ الملائکہ. فا کا استعمال یہ مقدس علماء بیٹھے الفاء للتعقیب مع الوصف. ابھی قرآن کہہ رہا ہے جو دعا مؤخر کر دی گئی بڑی بڑی مقدس مقامات پر وہ دعا مؤخر کر دی گئی لیکن ولیہ کا دربار ہے. قرآن کہتا ہے ابھی حضرت زکریا نے دعا مکمل نہیں کی تھی. اللہ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ. اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ پیغمبر کی بشارت دے رہا ہے. تمہارے بیٹے یحییٰ پیغمبر کی بشارت ہو گئی. کب بڑھاپے کے عالم میں کہاں سے ایک ولیہ کے ہاتھ کھڑ پہ. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی یہ نہ سمجھ لینا معاذ اللہ کہ ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھ جاتا ہے. یہ جزوی فضیلت ہے ورنہ کروڑوں غوث کروڑوں قطب ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن رب تعالیٰ کی مشیت ہے اپنے مقدس ولیوں کے مقامات کو میں اظہار کروں کہ میرے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن پڑھ لو. آج بھی کہا جاتا ہے عید میلاد النبی منانا برتھ ڈے منانا شرک ہے. معاذ اللہ نبی کا ڈے منانا شرک ہے. میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے والسلام علی یوم ولد. سلام ہو اس دن کو جس دن یحییٰ پیغمبر پیدا ہوئے. قرآن یحییٰ پیغمبر کو سلام نہیں کرنا. قرآن والسلام علی یوم ولد. سلام ہو اس دن کو جس دن یحییٰ پیغمبر پیدا ہوئے. جس دن یحییٰ پیغمبر پیدا ہو جائے اس دن کو اللہ سلام کرے. تو جس دن رسولوں کا ایمان پیدا ہو جائے اس دن کو اللہ کتنا سلام کرے. بہت اچھے زندہ باد.